ہم توہین عدالت کرتے ہیں کہ ہم غریب عوام کے اوپر، ہمارے ان کسانوں کے اوپر لا کے ایک چور کو بٹھا دیا ہے۔ فیصل طارڑ، آج 1 اکتوبر ہے اور آج دن ہے ہفتے کا۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر موجود ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجرم کرمنل اسحاق ڈار، جس کو NRO کے ذریعے پاکستان لایا گیا، سینیٹر بنایا گیا، جیل میں ڈالنے کی بجائے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، تو اسحاق ڈار نامنظور کے نام سے یہاں پریس کلب کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ خواتین موجود ہیں جو احتجاج کرنے کے لیے آئی ہیں۔ تو آپ یہاں پہ کیوں آئی ہیں؟ کیوں آپ کو ضرورت فیل ہوئی کہ آپ اسحاق ڈار جو کہ وزیر خزانہ ہے، سینیٹر ہے، اس کے خلاف؟ میں یہاں پہ اس لیے آئی ہوں کہ ایک چور ڈاکو کو جو سرٹیفائیڈ ہے ہماری گورنمنٹ سپریم کورٹ سے، اس کو دوبارہ لا کے ایک ڈاکو کو پاکستان میں امپورٹ کیا گیا اور اس کو ہمارے اوپر سروں کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ چوروں کو عزت دی جاتی ہے۔ چائنا میں چوروں کو پھانسی دی جاتی ہے اور یہاں پہ ان کو عزت دی جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم جتنی زیادہ کرپشن کریں گے، جتنے بڑے چور ڈاکو لٹیرے ہوں گے، ہمیں اتنی بڑی جو نا وزارت ملے گی۔ یہ پوری پاکستانی قوم کو یہ میسیج دے رہی ہے یہ PDM جو ہے۔ اور ہم اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسحاق ڈار تو وزیر خزانہ ہے جی، سینیٹر بھی بن گئے ہیں اور باعزت بری بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو پھر آپ کیوں ان کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں؟ کیا ایسا مسئلہ بن گیا کہ آپ احتجاج کرنے پہ آ گئے؟ اچھا آپ مجھے بتائیں، وہ باعزت بری ہوئے ہیں یا بغیرتی سے بری ہوئے ہیں؟ نئے میں قوانین ترمیم کر کے بری ہوئے ہیں یا واقعی میں اگر پرانے قوانین کے مطابق جائیں تو وہ بری ہوتے ہیں؟ ایک چور لکھ کر بیان حلفی دے رہا ہے میں چور ہوں، میں نے چوری کی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں بھائی تو چور نہیں ہے، تو وزیر خزانہ ہے پاکستان کا۔ تو آپ جب چور کو چوکیدار بنائیں گے تو آپ کے ملک کا کیا حال ہوگا؟ اور جو ترامیم انہوں نے نیب کے قانون میں کی ہے، آپ کو کس کا حق ہے نیب کے قانون میں ترامیم کرنے کا؟ جو اپوائنٹڈ، جو الیکٹڈ ہوتے ہیں MNAs، وہی لیجسلیشن کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا، یہ ایک سازش کے تحت آئے ہیں۔ تو یہ جب عوامی نمائندے ہی نہیں ہے تو عوامی نمائندے کے بیس پہ ان کے بہاف میں کیسے امینڈمنٹس کر سکتے ہیں؟ ہم اس امینڈمنٹ کو ہی نہیں مانتے۔ جب ہم اس امینڈمنٹ کو نہیں مانتے تو اس کے تحت اسحاق ڈار کو بری بھی نہیں ہو سکتا، ہم وہ بھی نہیں مانتے۔ ہمارے لیے آج بھی وہ مجرم ہے، آج بھی اس کو سزا ملنی چاہیے، اس لیے ہم اسحاق ڈار کو اپنا وزیر خزانہ نہیں مانتے۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، آپ دیکھیں اسحاق ڈار واپس آ گئے، سینیٹرشپ کا بھی حلف اٹھا لیا انہوں نے اور وہ وزیر خزانہ بھی بن گئے۔ مریم نواز کو بھی ریلیف مل گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کیسے سارا کچھ ہو رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں چور ہوتے ہیں اور دوسرے وقت میں پتہ چلتا ہے نہیں جی وہ تو غلطی سے ان کو سزائیں دے دی تھی؟ یہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ بہت طاقتور لوگ ہوں گے شاید، بہت زیادہ، جو پاکستان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، جن کے لیے اپنا مستقبل زیادہ ضروری ہے بنسبت پاکستان کے مستقبل کے لیے، وہ صرف اپنے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو وہی لوگ ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے، میں ان سے ابھی یہی میں بول رہی تھی کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کون تھا جس نے ہمارے دماغوں میں یہ ڈالا، میڈیا کے تھرو لوگوں کو بلا کر کے دیکھو اسحاق ڈار مرکزی کردار ہے معیشت کو تباہ و برباد کرنے میں۔ آج آپ نے اس مرکزی کردار کو کہہ دیا نہیں بھائی پاکستان میں تو اس سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے جو وزیر خزانہ کے لیے سب سے اہل بندہ آپ کا کون ہے؟ اسحاق ڈار، کیونکہ اور تو کسی میں قابلیت ہی نہیں ہے بھائی وزیر خزانہ بننے کی۔ آج آپ نے اس کو بنا دیا۔ تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ اس وقت جھوٹے تھے، آپ اس وقت جھوٹے ہو، آپ ہمیں بتائیں۔ اور اگر آپ اس وقت سچے ہو تو آپ نے اس وقت ہمیں جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے کیوں ہمارا دماغ خراب کیا؟ آپ نے کیوں ہمیں ان کے مخالف کیا؟ اس وقت کیوں کیا؟ اگر آپ جھوٹے اور اگر آپ اس وقت جھوٹ بول رہے ہو، آج سچ بول رہے ہو، تو اس وقت کیوں جھوٹ بولا؟ آپ کا کیا مقصد تھا اس وقت جھوٹ بولنے کا ہمارے ساتھ؟ عوام کے جذبات کے ساتھ کیوں کھیلا آپ نے؟ اور اگر آپ ابھی جھوٹے ہو تو آپ پھر بھی عوام کے ساتھ غداری کر رہے ہو، عوام کے ساتھ برائی کر رہے ہو۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نوجوان ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک مجرم، ایک ملزم، ایک بھاگا ہوا پاکستان سے 5 سال وہ باہر گزار کے آیا ہے، اس نے حلف لے لیا، وہ وزیر خزانہ بن گیا۔ مریم بی بی، ان کو 7 سال قید کی سزا ہوئی تھی اور اچانک عدالتوں نے اسے بری کر دیا۔ تو یہ آپ جب دیکھتی ہیں یہ ساری چیزیں تو کیا آپ فیل کرتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ ایک ہوپلیسنس سی فیل ہوتی ہے۔ جو عدالتیں اطہر من اللہ صاحب کہتے تھے کہ میں تو پتہ نہیں فریڈم آف اسپیچ کے پہلے بہت بڑے بنتے تھے، پھر کہتے تھے کہ ہم تو پتہ نہیں عدالت کے نظام کو کیا کر دیں گے، اور ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے تھے جیسے بڑے کوئی عدل کے اوپر بیسڈ فیصلے کرتے ہیں۔ انہی کی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مریم بھی بری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کا میاں بھی بری ہوا ہے۔ ان عدالتوں پہ پھر اس کے بعد ہم ان کے اوپر قرض نہ کریں تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ہم پولیس اسٹیشن
اسٹیشن چلے جائے تو ہمارے کبھی بات نہیں سنی جاتی. ٹھیک ہے, یہ لوگ ایک دن جیل میں گزارتے بھی نہیں ہیں, آتے بھی نہیں ہیں, اور ان کو انصاف مل جاتے ہیں. ان کے لیے راتوں کو جیلیں کھل جاتی ہیں, ان کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے. تو ہم پھر یہی سمجھیں گے کہ یہی امیروں کے لیے ہی ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے, پھر یہی ہے کہ یہاں پہ لوٹو اور امیر ہو جاؤ, اور پھر اس کے بعد آپ کی عیاشی ہے, دین یو آر گاڈ. اچھا, آپ نے ریسرچ تو کی ہوگی کہ وہ کون ہے جو یہ سارا کچھ کروا رہا ہے, جو پورے اس سارے سسٹم سے زیادہ طاقتور ہے, جو عدالتیں کھلوا لیتا ہے, جو چوروں کو بری کروا دیتا ہے. ہم کو پتہ ہے سارا, لیکن ایک بچے کو پتہ ہے بنانا ریپبلک بن گیا ہے پاکستان, اور سب سے بڑا کرپٹ ادارہ ہمارے ملک کا جوڈیشری ہے. پکڑے ہم کو, ہم توہین عدالت کرتے ہیں کہ ہم غریب عوام کے اوپر, ہمارے ان کسانوں کے اوپر لا کے ایک چور کو بٹھا دیا ہے. شرم آنی چاہیے ان کو. اللہ کی بھی ایک بہت بڑی عدالت ہے, اللہ الوکیل ہو, اللہ سب سے بڑا وکیل ہے, وہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے. اس غریب عوام کو اس حالت تک لانے میں ان 5 مہینوں میں اس کرپٹ امپورٹڈ حکومت اور اس کرپٹ وزیر اعظم کا ہے. اور جو پیچھے لایا ہے وہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے ہمیں پہلے جھانسا دیا ہے کہ یہ چور ہے, آپ وہ کہتے ہیں یہ چور نہیں ہے. تم اسی منہ سے سچ بولتے ہو, اسی منہ سے جھوٹ بولتے ہو. اور بھائی ایک جگہ پہ کھڑے ہو نا, ایک جگہ پہ کھڑے ہو. جی جی. اچھا, مجھے یہ بتائیں, آپ لکھا ہے چھوٹے چوروں اور قاتلوں کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آج کل لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے بہت زیادہ, کہ نواز شریف کو لا کے ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جائے. یہ اگر تو ان کے لیے, اتنے بڑے چوروں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جا رہی ہے, تو پھر باقی جو چھوٹے چور ہیں ان کی کیا غلطی ہے؟ ان کو بھی آپ جیلیں خالی کریں, ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دیں, تاکہ وہ بھی آ کے قتل و غارت جو ہونی ہے, جو جیسے لیڈر ہیں ویسے پھر عوام بھی کرے گی. ٹھیک ہے, ان کو بھی, ان کی کیا غلطی ہے, ان کو بھی دیں لیول پلینگ فیلڈ, تاکہ وہ بھی کھل کے زندگی گزاریں. ادھر جس طرح امیر ہمارے چور گزار رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ان کو گزارتے ہوئے. عدالتوں سے تو کوئی انصاف ملنا نہیں ہے, نہ تو اب ہمیں کوئی امید رہی ہے ان سے. ٹھیک ہے, تو یہی آپ انصاف یہی کر سکتے ہیں کہ باقیوں کو بھی کھول دیں, باقی بھی جو سارے مجرم ہیں ان کو بھی آپ کھول دیں, ان کو بھی جانے دیں. یہی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی دیکھیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستانی کتنے مایوس ہو چکے ہیں اس سسٹم سے, کہ نوجوان جو یہاں پہ ینگسٹر ہیں وہ کتنے مایوس ہو چکے ہیں, اور سسٹم ان کے سامنے جس طرح سے ایکسپوز ہو گیا. ایک طرف کسان احتجاج کر رہے ہیں, کسانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ایک طرف یہاں پر ہمارے تو اور بھی لوگ احتجاج کر رہے تھے, ایک طرف اس سسٹم کے خلاف, اسحاق ڈار کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان بڑے چوروں کو ریلیف دینا ہے, ان کو آپ نے بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھانا ہے, ان کو آپ نے باعزت بری کرنا ہے, رات کو آپ نے عدالتیں کھولنی ہے, آپ نے فیصلے دینے ہیں, تو پھر عام جو دھنیا چوری کرتا ہے, جو بیچارہ مجبوری سے بھوک میں مر رہا ہوتا ہے, ان کا پھر کیا قصور ہوتا ہے؟ تو ان کو بھی ریلیف دیا جائے. تو اسی سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار کو آج یہاں پہ نشان عبرت بنا دیا گیا ہے, اور جس طرح سے پاکستانیوں میں شعور آ رہا ہے, جس طرح سے پاکستانی نکلے ہوئے ہیں, یہ ایک امید کی پہلی کرن آپ کہہ سکتے ہیں. کہ اب وہ والا کام نہیں رہا کہ آپ راتوں رات کہیں کہ فلاں جو ہے وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے, فلاں چور ہے, اور لوگ یقین کر لیں. اب لوگ اپنی عدالت خود لگاتے ہیں, اب سو موٹو یہ عوام خود لیتی ہے, اور پھر فیصلہ بھی یہ عوام اور قوم خود کرتی ہے, کیونکہ اب لوگ جاگ چکے ہیں. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ. نہیں چلے گی, معیشت کے ڈاکو نامنظور, کسانوں کا حق چھیننے والے نامنظور, معیشت کے ڈاکو نامنظور, معیشت کے ڈاکو نامنظور. راستے کھولے پھر دیکھیں ہماری طاقت, عوام کی طاقت دیکھیں, راستے کھولے. نہیں بھی کھولیں گے تو ہم لانگ مارچ میں تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں انشاءاللہ. ثناء اللہ تمہارے لیے میسج ہے, راستے کھول کے دکھاؤ, بتاتے ہیں کہ عوام کی طاقت کیا ہے. اس بار پنجاب حکومت بھی ہمارے پاس ہے, پنجاب پولیس بھی ہمارے پاس ہے, اور ثناء اللہ عمران خان کے آخری کا انتظار ہے. زندہ باد, اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوگی. عمران تیرے جان نثار
لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور سے بری ہونے کا فرق سمجھ کر جیو. آپ دیکھیں وہی بھائی جو کہتا تھا کہ یہ مریم میں کبھی وہ بھائیوں کے ہو جائیں گے. نکلے گی باہر انشاءاللہ. ان چوروں کو گھر بھیجے گی بلکہ اڈیالہ بھیجے گی انشاءاللہ. پیروں کے نیچے ان کو رکھا ہے, یہ اسی قابل ہے, اسی قابل ہے. اور جلد از جلد ان کو انشاءاللہ عنقریب یہ ٹائم آنے والا ہے. عوام کے اگر سامنے آئے بلیک فوٹو کھول کے آئے تو یہ حالت ہو گئی انشاءاللہ. اگر وہ چھوٹی پڑ جائیں گی ابلیس سے بڑے شیطان ہیں. ابلیس ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا.